الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتائم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. گزشتہ 2 جمعوں پر ہماری گفتگو جو تھی وہ فضائل حج کے حوالے سے بڑی اختصار کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. ویسے تو میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جس موضوع کو بھی ہم شروع کرتے ہیں یا کیا جائے وہ موضوع وسیع ہے، مکمل نہیں ہو سکتا ہے، نہ کو کر سکتا ہے، بس اصول برکت کے لیے چند باتیں ہوتی ہیں. اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ فضائل قربانی کے حوالے سے ہو رہی ہے. یہ بھی ایک بڑا وسیع موضوع ہے. یہ بھی الحمدللہ ہم ہر سال فضائل قربانی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ آقا علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو جائے اور یاد دہانی بھی ہو جائے، اور چند ایک باتیں فضائل قربانی کے حوالے سے ہمارے علم میں آ جائیں، اللہ تعالی ہمیں یعنی یہ خوبصورت گفتگو جہاں سے بھی ملے، جہاں بھی آپ کو یہ گفتگو مل جائے بس اسے یاد رکھیں اور عمل کریں
تاکہ ہمیں عملی زندگی مل جائے، تاکہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو فضائل قربانی کے حوالے سے میں ہر سال یہ سورۃ الانعام کی 2 آیتیں 162 اور 163 2 آیات پر میں یعنی گفتگو ہر سال کرتا ہوں۔ اس میں چند ایک باتیں یعنی حدیث پاک کی ہیں جو شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ریاکاری دکھلاوے سے محفوظ فرمائے، اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آیت کریمہ میں اس کے علاوہ 2-3 اور آیتیں بھی ہیں قربانی کے حوالے سے، لیکن میں زیادہ تر اسی آیت کو پڑھتا ہوں۔ اس میں 2-4 باتیں بڑی خاص ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 162 آیت میں شروع میں 2 تاکیدیں لایا ہے۔ کتنی؟ 2 تاکیدیں۔ اور تاکید ہوتی ہے جہاں کوئی خاص پیغام ہو، کوئی خاص پیغام ہو وہاں تاکید لائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تاکید لانے کی ویسے ضرورت نہیں ہے، اس کو فرما دینا ہی کافی ہے، اس کا کہہ دینا ہی کافی ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اس کو تاکیدیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تاکیدیں لانے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی پیغام کے شروع میں تاکید لا رہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی عظیم ہے، بہت محبوب ہے، اور اگر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو تاکید لانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اور بس اوقات کئی مقاموں پر اللہ تعالیٰ تاکید بر تاکید لاتا ہے۔ کیا؟ اب اس آیت میں بھی 2 تاکیدیں ہیں، ایک قل ہے اور ایک انا ہے۔ اور اگر ادھر چلے جائیں جب اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں بھی 2 تاکیدیں، الا انا۔ اور اگر ادھر چلے جائیں سورۃ بقرہ میں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ، تاکید بر تاکید، یعنی جہاں کوئی خاص پیغام، کوئی خاص نعمت یا خاص کسی گفتگو کا اللہ تعالیٰ آغاز کرتا ہے تو بس اوقات اللہ تعالیٰ کو تاکید بر تاکید لانی پڑتی ہے، 2 تاکیدیں۔ تو اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 تاکیدیں لایا ہے، ایک قل اور ایک انا۔ پہلے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے اعلان کروایا جا رہا ہے، اور میں نے اس پر کئی مرتبہ گفتگو کی ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا کلام الہیہ زبان نبوت سے ہی نکلا ہے، اور یہ سارا کا سارا کلام الہیہ تلاوت ہوا ہے تو زبان نبوت سے ہی تلاوت ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو الگ پھر کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کل فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی خاص بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی الگ کہنا پڑا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے۔ کیا؟ فرما دیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب دیکھیں جب فرمایا نا فرما دیجئے تو پھر فرمایا انا، جو میں زبان نبوت سے اعلان کروا رہا ہوں نا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خاص پیغام ہے۔ ٹھیک ہے؟ اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی؟ 4 باتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بیانی انداز کتنا کمال ہے، سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہے، کس انداز میں اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا دنیا میں زندہ رہنا، میرا دنیا سے چلے جانا، جانے کے بعد آگے بھی جو کچھ ہے اس زندگی کے کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو جس زندگی کا کنارہ ہے یہ بھی ساری زندگی، اور جس زندگی کا کنارہ نہیں ہے وہ بھی ساری زندگی، اور پھر اس زندگی میں جس کو ہم کہتے ہیں دار العمل، کیا کہتے ہیں؟ اور اس کو کہتے ہیں دار الجزا۔ یہ دار الفنا ہے، وہ دار البقا ہے۔ اب یہاں عمل ہے، وہاں عمل نہیں ہے۔ کیا؟ یہاں کیا ہے؟ یہاں عمل ہے اور وہاں عمل
نہیں ہے، وہاں صرف جزا ہی ہے، وہاں بدلہ ہے، وہاں ثواب ہے، وہاں انعام ہے، وہاں تحفے ہیں، اس کے علاوہ اور وہاں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی جناب مشقت، نہ کوئی قربانی، کچھ بھی نہیں۔ وہاں پھر نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ کوئی مصیبت ہوگی، نہ لڑائی ہوگا، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ اناد ہوگا، نہ خلا ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں سکون ہی سکین ہوگا، آئے ہائے، وہاں محبت ہی محبت ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا، انس ہی انس ہوگا، وہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ جنت کہتے کس کو ہیں؟ جنت کی تعریف اگر زبان نبوت سے اگر سننا چاہو، حدیث کو پڑھو تو آقا علیہ السلام نے بڑی تعریف فرمائی۔ اور میں نے ایک دن پڑھ رہا تھا کہ صبح سے زور تک، زور سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اور عشاء کے بعد تک بھی روایات میں آتا کہ آقا علیہ السلام سارا دن جنت کی تعریف کرتے رہے۔ یار اس دور کا کوئی عالم دین ایک گھنٹہ جنت کی تعریف کر دے تو لوگ آشش اٹھیں، ایک گھنٹہ بیان کر دیں، جنت کی تعریف کر دیں، جنت کا تعارف کرا دیں، جنت کی نعمتیں بیان کریں، تو لوگ کہ کیا بات ہے جی۔ تو قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے جب صبح سے زور تک ذکر جنت کا کیا ہوگا، کیا بیان کیا ہوگا؟ پھر زور سے عصر، پھر عصر مغرب، کتنی جنت کی تعریف کی ہوگی، کس طرح میرا آقا علیہ السلام جنت کا مقام بیان کیا ہوگا کہ جنت میں کیا ہوگا، جنت ہے کیا، جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی، کتنا بیان کیا ہوگا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بے شک یہ میرے چاروں عمل کس کے لیے ہیں؟ آگے بڑا جملہ پیارا فرمایا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یا آپ جمعہ پڑھنے آئے تو یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے۔ ہاں اگر کسی اور کا ارادہ کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف ٹکریں ملیں گی، صرف سجدے ہی، بس سجدہ کی یا اونٹ نیچے ہوئیں، بس یہی ملے گا، باقی ملے گا ثواب نہیں ہوگا، اجر نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورے جلال پر ہوگا۔ فرمایا کہ تو مجھے دھوکہ دیتا رہا ہے، سجدہ تو میری بارگاہ میں کرتا تھا، راضی کسی اور کو کرتا تھا۔ جس طرح وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک مرتبہ حدیث قدسی سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اپنے بندے سے، اے میرے بندے، تجھے میں اپنی طرف بلاتا ہوں اور تو غیروں کی طرف جاتا ہے۔ رب تو تیرا میں ہوں نا، رب تو تیرا، تو جب میں تجھے اپنی طرف بلاتا ہوں تو غیروں کی طرف جاتا ہے۔ ساری نعمتیں میں دیتا ہوں، ذکر تو کسی اور کا کرتا ہے، تعریف تو کسی اور کی کرتا ہے۔ اے میرے بندے ہوش کر، سارا کچھ میری طرف سے ہے، میں ہی دے رہا ہوں، میں ہی سارا کچھ کر رہا ہوں۔ لیکن جب اتنی جب باتیں ہوگی نا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی اور بڑی سننے والی ہے، توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی بات نہیں، میں تو غیروں کو بھی اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھایا، تو پھر کلمہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں جی، کوئی گائے کی پوجا کرے، کوئی سورج کی کرے، کوئی چاند کی کرے، اپنے ہاتھوں سے تراش کر کہ بت بنا کر، خدا بنا کر پوجا کر رہا ہے، میں اس کو بھی دسترخوان سے نہیں اٹھایا۔ بندہ تو میرا ہی ہے نا، پیدا تو میں نے کیا ہے نا، تو میں نے اس کو نہیں اٹھایا، تجھے کیسے اٹھاؤں؟ لیکن کوئی بات نہیں، تو میری بات نہ مان، میری طرف نہ آ، میرا ذکر نہ کر، صرف ایک بات مجھے بتا دے جو بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی بات نہیں، صرف مجھے ایک بات کا جواب دے دے کہ مرنے کے بعد تو نے آنا کس کے پاس؟ مرنے کے بعد، اور اگر مرنے کے بعد تو نے میرے پاس آنا ہے تو اے میرے بندے پھر دنیا میں میرے ساتھ رابطہ قائم کر لے۔ یا مجھے وہ قول مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، صحابی کا قول ہے یا کسی ولی کا قول ہے، بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، یا حضرت علی کا قول ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یار اگر قیامت کے دن بھی اسی کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر ادھر ابھی سے اس کے ساتھ رابطہ قائم کر لے۔ ہائے ہائے، کیا اگر قیامت کے دن اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، پھر اسی سے واسطہ پڑھنا ہے، پھر سارا کچھ اسی کی بارگاہ سے ہی ملنا ہے، تو پھر میرا مشورہ ہے، میرا پیغام ہے کہ دنیا میں رہ کر ابھی سے اس کے ساتھ رابطہ کر، کیا رشتہ محبت، رشتہ اتباع اس کے ساتھ جوڑ لے۔ قیامت کے دن جس کے ساتھ تیرا آمنا سامنا ہونا ہے،
تو پھر دنیا میں اگر رشتہ جڑ جائے گا، واسطہ پڑ جائے گا، وابستہ ہو جائے گا، تو پھر قیامت کے لیے تیرے لیے وہ کامیابی کا ایک بہترین راستہ نکل آئے گا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاروں عمل کس کے لیے ہیں؟ للہ۔ سارے یاد کر لیں، کس کے لیے؟ للہ۔ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ خصوصی تعلیم دی جا رہی ہے۔ گو میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا، لیکن یہ بڑا خصوصی پیغام ہے، یہ بہت خصوصی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیری نماز ہے، تیری قربانی ہے، تیرا دنیا میں رہنا ہے، تیرا آخرت میں جانا ہے نا، یہ سارا کچھ صرف میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، کیونکہ رب میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، نعمتیں دینے والا میں ہوں، ساری سہولتیں دینے والا میں ہوں۔ تو پھر یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ سارے بولیے للہ۔ بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا تعارف بھی سنو، میری طاقت بھی سنو، میری قوت، میری شان و شوکت، میری عظمت، میری قدر و منزل سنو۔ اے باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا رب العالمین، رب العالمین۔ ایک جہان کی بات نہیں کی، صیغہ جمع ہے، رب العالمین، رب نے پالنے والا، عالمین سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کے لیے سارا کچھ ہے۔ تو جہان کتنے؟ میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا کہ جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا نا، کس کا؟ جنت کا میں مشاہدہ کر رہا تھا، تو سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے نا، سیر کروا رہے تھے نا، مشاہدہ کروا رہے تھے۔ اور جس طرح کوئی باہر کا وفد آئے، باہر کا وفد آئے، پھر ڈیوٹی لگتی ہے نا، لو جی ان کو ڈیل تو ہم نے کرنا ہے، ان کو سیر تو ہم نے کرانی ہے، پاکستان میں مختلف دورے آپ نے کروانے ہیں۔ اب مدینہ المنورہ میں جب بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہوں کے وفد جاتی ہیں نا، تو پھر وہاں علماء کی ڈیوٹی لگتی ہے، پھر علماء ان کو پھر وہ جنت ریاض الجنہ میں لے جاتے ہیں، میراب رسول پہ لے جاتے ہیں، معجز شریف کے سامنے لے جاتے ہیں۔ وہ ساری مدینہ المنورہ کے اندر نا وہ سارا پروٹوکول کون دیتے ہیں؟ وہ کسی کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے نا۔ تو جنت کا مشاہدہ کروایا جا رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ اونٹوں کی قطار گزر رہی ہے، کب سے گزر رہی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب پہلی مرتبہ دیکھ کر یہ گزر رہی تھی۔ کیا؟ جب میری پہلی نظر، وہ جس طرح آقا علیہ السلام عمر کے بارے میں بات ہوئی تھی، عمر کے بارے میں وہ علیحدہ بات چلی جائے گی کیونکہ یہ باتیں پھر رہ جائیں گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ اونٹوں کی قطار جو چل رہی ہے یہ کب سے چل رہی ہے؟ کہنے لگا آقا میں نے جب دیکھا تھا یہ چل رہی تھی۔ کب سے چل رہی ہیں؟ یہ تو سید الملائکہ کو بھی نہیں پتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر رکو، اونٹ کو روکو۔ وہ اونٹوں کی قطار رکی، ایک اونٹ کے اوپر جو پلان تھا نا، اوپر وہ جو سامان تھا، فرمایا اس کو نیچے اتارو۔ نیچے اتارا، اس کو کھولا، اندر سے ایک ڈبیا نکالی۔ کیا؟ پھر فرمایا اس ڈبی کو کھولو، اس کے اندر ایک اور ڈبی تھی۔ فرمایا اس کو بھی کھولو، ایک اور ڈبی تھی۔ اب مجھے مکمل روایت یاد نہیں ہے کہ 3 ڈبیوں تک گئے یا 7 تک گئے، یہ مجھے ابھی یہاں پوری روایت یاد نہیں ہے۔ بہرحال ڈبیاں کھولی، پھر ڈبیاں کھولی۔ یہ مدعا پورا جو اصل ہے موقع میں پیش کر رہا ہوں نا، کہ نہیں جی اونٹوں کی قطار کھڑی ہو گئی، ایک اونٹ کے اوپر سے سامان اتارا، اندر سے صرف ایک ڈبی ہی تھی۔ کیا تھی؟ وہ ڈبی کو میرے آقا علیہ السلام نے سید ملائکہ کو حکم کیا اس ڈبی کو کھولیں، پھر اس کو آگے کھولیں، پھر اس کو، اب وہ اگلی ڈبی کھولی، اس کے اندر ایک جہان تھا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی کھڑا ہو کے خطاب کر رہا ہے کہ لوگوں تمہیں مبارک ہو کہ آخری نبی آ گیا ہے۔ سید ملائکہ کو آپ نے اس کی آواز سنائی کہ وہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا پیغام دے رہا ہے۔ یہ ایک اونٹ پر ایک جہان ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ تو بتا علیہ السلام یہ کب سے گزر رہی ہے قطار؟ عرض کہ آقا جب پہلی نظر پڑی تھی یہ تو چل رہی تھی، پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے، کتنی لمبی قطار ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔
اور ہر اونٹ پر ایک جہان ہے، تو پھر کسی کی جرت ہے کہ وہ جہانوں کی گنتی کر جائے؟ وہ 80,000 جہان ہے، وہ کروڑ ہے، وہ ارب ہے، وہ کھرب ہے، وہ ان گنت جہان ہے، پھر ہر جہان میں یہ اعلان ہو رہا ہے، ہر جہان میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں آخری نبی آ گیا ہے، آخری نبی آ گیا ہے، وہ ختم نبوت کا تاج پہن کر آ گئے ہیں۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام سن، جبرائیل علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی تعریف سنی۔ بہرحال یہ اس کے آگے اور کچھ جاننے کی باتیں اور بھی ہیں، میں اصل میں یہ بیان کرنے کا مدعا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمانا رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا میں ہوں۔ کتنے جہان ہیں یہ تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ جہانوں کی گنتی کر سکے، کتنے جہان ہیں۔ پھر جو پانی میں ہے وہ کتنے ہیں، جو تری میں ہے اپنا وہ جو خشکی میں ہے وہ کتنے ہیں، جو وہ قطاروں وہ جو اونٹوں کی قطار چل رہی ہے جو اس پر جو جہان ہے وہ کتنے ہیں۔ کائنات میں رب کے علاوہ کون جانتا ہے کہ وہ جہان کتنے ہیں؟ بس رب نے اتنی بات فرمائی ہے کہ یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ تعالیٰ۔ اس کا بیان انداز ہے نا، اس کی تعلیم ہے نا، فرمایا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف یا اس کی طاقت یا اس کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کا وہ پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فرمایا جو بھی کرنا ہے وہ میرے لیے کرنا ہے، کسی غیر کے لیے ہاں اگر کسی غیر کے لیے کرے گا تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جلال میں پتہ کس عمل پہ آئے گا؟ ریاکاری پر سب سے زیادہ، کیونکہ دیکھیں غیر مسلم ہے نا، ایک بت کی پوجا کر رہا ہے، ایک سورج کی کر رہا ہے، ایک چاند کی کر رہا ہے، ایک دیوار کی کر رہا ہے، ایک گائے کی کر رہا ہے، وہ تو صاف ہے کہ وہ کر رہا ہے۔ جس طرح منافق کا بہت زیادہ یعنی برا کہا گیا ہے، مسلمان کلیئر، کافر کلیئر، منافق کلیئر نہیں ہو رہا، منافق کا پتہ نہیں چل رہا، مسلمان صاف نظر آ کہ یہ مسلمان ہے، کافر کے بارے میں صاف ظاہر ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن منافق اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ مسلمان ہے کافر ہے کون ہے۔ اور منافق کو سب سے برا کہا گیا، اور منافق کی نیکی قبول نہیں ہے، پھر منافق کا ٹھکانہ جہنم کی آخری تہہ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پھر منافق اس پر لعنت ہے۔ اس لیے میں اکثر گھر کے خطابات ہیں، باہر کے خطابات ہیں، میں یہ ضرور جملہ کہتا ہوں کہ کلیئر کرو، صاف کرو، یہ من کا دائمی وضو کرو۔ اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی جگہ پسند ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رہنے کے لیے کوئی جگہ اس کے قابل ہی نہیں ہے، کوئی جگہ قابل نہیں اللہ تعالیٰ کے رہنے کے لیے، اس کی شان کے مطابق کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ابو طالب مکی رحمہ نے قوت القلوب میں درج کیا ہے، کہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہیں تو رہتا ہوگا، کوئی جگہ تو آپ کو پسند ہے نا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من کا دائمی وضو کر لو۔ کیا من کا دائمی وضو سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس کو صاف کر لو، کلیئر کر دو، بغض، اناد، کینہ، دشمنی، عداوت، منافقت، غلاظت، گندگی نکالو، صاف کر دو، شفاف کر دو۔ جب یہ من کا دائمی وضو ہو گیا تو پھر یہ جگہ اتنی مزکہ، اتنی خوبصورت، اتنی شفاف، اتنی اعلیٰ ہو جائے گی کہ یہ جگہ رب کو پسند آئے گی۔ تو زبان نبوت نے گارنٹی دی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہاں خود رہتا ہے۔ کیا یہ صاف ہوگا تو وہ رہے گا نا؟ صاف ہی نہیں ہونا، ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے، ملنا کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ملنا، کچھ نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے کہ تیرے دل میں جناب بغض ہو، عداوت ہو۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے کتنی خوبصورت گارنٹی دی ہے، فرمایا ظاہراً تباطن
اے کر کے گارنٹی تو دے دے، جنت کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. بہرحال میں کچھ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ نہیں، اگر آپ للہ کہہ دیں، للہ، تو کمال نہیں. اگر نہ بھی نہ کہتے میرا کیا زور ہے تمہارے اوپر، میں تو اچھی بات ہی بتانی ہے آپ کو. میرے پاس اگر ٹائم لے کے آئے تو آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، کچھ کر تو نہیں سکوں گا، لیکن چلو جتنا وقت میرے پاس ہے کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہوں. کہ نہیں جی، کوشش تو کر ہی رہوں نا. دیکھو نا، اجازت ہے، توجہ رکھنے کی طرف. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور ایک ہوتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس میں اللہ ظاہر ہوا ہے. چلو اثر تک سوچتے رہو، اثر کی نماز تک میں بھی سوچتا رہتا، تم بھی سوچتے رہو. اثر کی نماز کٹھی پڑھ کے نکلیں گے. قل هو اللہ احد اللہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہو رہا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ظاہر ہوا ہے. اجازت ہے. قاری پڑھتے ہیں، قاری پڑھتے ہیں، لیکن میرے اپنے ایک شاگرد، پرانے شاگردوں میں مجھے کہتا استاد جی ایک بات کرنی ہے. میں کہیں کہ استاد جی اجازت تو ہے، اجازت تو ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہوتا. لیکن یہاں جب پڑھتا ہے نا قل هو اللہ احد، تو پھر کیا کہتا ہے؟ تو اور حقیقت ہے مجھے اس کی بات اتنی پیاری لگی، میں بھی کبھی بات پڑھ لیتا تھا، اس کے بعد میں نے نون نہیں ملایا. دیکھو نا، اب یہ سورت اذا جاء نصر اللہ ہے، یہ صرف ایک اپنی خوبصورتی بنانے کے لیے بندہ کر لیتا ہے. یہ سورت نصر ہے. یہ دیکھیں، یا لکھا وقف النبی، کیا لکھا ہوا ہے؟ اصل میں یہ باتیں محبت کی ہیں، پیار کی ہیں. یہ لکھا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو نا، فسبح بحمد ربک واستغفر، وقف ہو گیا. اب یہ وقف کرنا میرے اور تیرے نبی کی سنت ہے، ادا ہے. یہاں میرا آقا نے وقف کیا اور لکھا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب قرات کرنے والا خوبصورتی بنانے کرتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ. اب اجازت ہے، کیا اجازت ہے؟ اجازت ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. کئی مرتبہ قرآن کو دیکھا ہے وہ کرتے ہیں، کئی مرتبہ ہمارے امام ہیں وہ بھی جماعت کراتے پڑھ جاتے ہیں. لیکن حقیقت ہے، میں اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں وہ صرف اس نیت سے رک جائے کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے، کیا پتہ اس ادا پر ہی تیری بخشش ہو جائے. اور ایک جگہ پہ سورۃ یونس میں 2 وقف آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں 2 وقف کیے ہیں. کتنے کیے ہیں؟ اور دونوں وقف بڑی خاص جگہ پہ کیے ہیں. اور یہاں بھی بڑا وقف کمال ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر. اگر دیکھو اس کے ترجمے پہ غور کرو تو بڑا خاص الفاظ ہیں. کیا ہے؟ خاص الفاظ. آقا علیہ السلام کی یہ ادا ہے. کس کی ادا ہے؟ حضور میرے آقا علیہ السلام کی جو ادا ہے نا، اس طرح میں بات کر رہا تھا کہ وہاں اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے. جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم سارے علماء پڑھ رہے ہیں، دیوبندی پڑھ رہے ہیں، اہل حدیث پڑھ رہے ہیں، سنی پڑھ رہے ہیں، شیعہ سارے پڑھ رہے ہیں. اجازت ہے، اعتراض بھی نہیں، تنقید بھی نہیں. لیکن قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں اگر تو کہیں صلی اللہ علیہ اگر تو میری آل کو شامل کرے میرے لیے تو پھر میں خوش ہو جاؤں گا. کتنا خوش ہو جائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پڑھتا جائے گا میں مسکراتا جاؤں گا. تو کمال نہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اب یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ نہیں ان کے نہ بولو، نقصان بھی ہو سکتا ہے نا. کس کے لیے؟ اور وہ اس کی طاقت، اس کا تعارف کیا ہے؟ کہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اور پھر سارے جہانوں کے پالنے میں اس نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا لا شریک لہ. اور ہاں کی ضمیر اشارہ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف. لا شریک لہ، یہ اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے نا، اس کے پالنے والے عمل میں
کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا صرف ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب سارے جہانوں کا میں ہی پالنے والا ہوں نا، تو پھر تیری نماز، پھر تیری قربانی، پھر تیرا زندہ رہنا، پھر تیرے دنیا سے چلے جانا، یہ سارا کچھ میرے لیے ہے، کیونکہ میں تیرا رب ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا بھی میں ہوں۔ اب آئیے ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی کو بلایا۔ اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو کثیر محدثین نے آپ نے اپنی حدیث کی کتابوں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا، بیٹی، اے بیٹی ادھر آؤ۔ بیٹی آئی، فرمایا بیٹی تیری قربانی کا جانور ذبح کرنے لگے، آپ قریب کھڑی ہو جائیں، آپ قریب کھڑی ہو جائیں۔ ابھی جانور کو لٹایا نہیں، ذبح نہیں کیا، اپنی بیٹی کو بلا لیا، اور بیٹی کو بلا کر آقا علیہ السلام نے بیٹی سے فرمایا کیا؟ فرمایا بیٹی، جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے نا، تو اس کا جو خون نکلتا ہے نا، وہ زمین پر ابھی گرا نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہم جانور کو زمین پہ لٹاتے ہیں تو جہاں سے اس کا خون نکلتا ہے وہاں سے زمین درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ یعنی تھوڑا سا یہ وقف، اور بالکل قریب ہے۔ تو جب ذبح ہوتا ہے تو خون فوراً نکلتا ہے کیا؟ تو اس کے زمین پر گرنے پر کتنا ٹائم لگے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بیٹی، قربانی کا جانور اگر قربانی ہو رہی اس کے لیے، ہائے ہائے کیا؟ للہ، اگر اس کے لیے ہو رہی ہے تو یہ ادا، یہ عمل، یہ فعل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ جانور کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، قربانی کرنے والے کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیں، اس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 10 چاند کی 10 کو، ذی الحج کی 10 تاریخ کو قربانی کرنے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی محبوب عمل ہی نہیں۔ اس دن جتنے نیک عمل کر لیں، بات پہ غور کر رہے ہو نا، جتنے نیک عمل کر لیں، لیکن رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 10 والے دن سب سے محبوب ترین عمل قربانی کا ہے۔ کس کا ہے؟ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ذی الحج کا پہلا عشرہ اور رمضان مبارک کا آخری عشرہ، یہ دونوں ہی محبوب ہیں۔ یاد رہے گا؟ اور یہ آگے پیغام دیں، گھر میں خواتین بڑی عبادت کرتی ہیں، خواتین تک یہ پیغام پہنچائے، دوست احباب تک پہنچائے کہ اس قربانی والے چاند کا پہلا عشرہ اور رمضان مبارک کا آخری عشرہ، یہ دونوں محبوب ترین عمل ہیں، عشرے ہیں، ان میں عبادت کرنا رب کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، وہ بھی بڑی کمال ہے۔ ویسے تو یکم سے لے کر نامی تک لگاتار اس مہینے کے روزوں کا بڑا ثواب ہے، لیکن ایک نامی کا جو میں نے پڑھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، عائشہ رضی اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو میرا امتی رب کا بندہ نامی کا روزہ رکھتا ہے، کیا؟ اور نامی کا روزہ اگلے جمعے کو آ رہا ہے، اگلا جمعہ نامی کو ہوگا، جو نامی کو روزہ رکھتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا 1 سال قبل 1 سال بعد گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 1 سال قبل اور 1 سال بعد میں کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے۔ اب میں ایک آخری بات کرتا چاہتا ہوں، دیکھیے قربانی کا فلسفہ، حکمت، اس کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے کہ حکمت اور راز کیا ہے، وہ ایک بہت بڑی گفتگو ہے۔ بہرحال میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ایک روایت پیش کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے گھر سے، کیا؟ اپنے گھر سے جانور خریدنے جا رہا ہے، ابھی خریدا نہیں ہے لیکن ابھی نکلا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک قدم پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند ہو رہے ہیں۔ صرف ابھی خریدنے جا رہا ہے، لیکن خریدنا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ذہن میں بات بتانے، اور میں نے ایک پہلے بات کی ہے کہ قیامت کے دن
سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اگر جلال پہ آئے گا تو ریاکاروں پہ آئے گا. ریاکار. اور ہمارا عمل کس پہ جا رہا ہے؟ اور ہم زیادہ دیندار جو لوگ ہیں ہم اس میں رگڑے جا رہے ہیں. جب تک دیندار کو پروٹوکول نہ دیا جائے دیندار راضی نہیں ہوتا. دنیا دار تو بہت پیسے ہی ویسے پروٹوکول کا بیکاری ہے. وہ تو چاہتے ہی پروٹوکول ہے نا. جب تک اس کی خوشامد نہ کی جائے وہ خوشی نہیں ہوتا. خوشامدی لوگ بھی بڑے بڑے پھر لوگ پیدا ہو گئے خوشامدی کرنے والے. میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب وہ گھر سے جانور خریدنے نکلا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ایک ایک قدم پہ کتنی نیکیاں ہیں اور 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. اب آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اب وہ جانور خرید رہا ہے. کیا وہ ایک دن خریدنے گیا ہے، پھر دوسرے دن گیا ہے. کئی لوگ روزانہ جاتے ہیں کئی دن تک خریدتے رہتے ہیں. پھر ایک ویپاری سے بات ہوئی، دوسرے سے، تیسری سے ہوئی. لیکن مختصر کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی وہ اس نے گفتگو کی ہے وہ گفتگو خریدنے کی کر رہا ہے. ادھر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ اس کی تسبیح لکھی جا رہی ہے، اس کی نیکی لکھی جا رہی ہے. کمال نہیں؟ اور اگلا تیسرا مرحلہ سنیں کہ جب اس نے پھر رقم دینی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایک، ادھر درم ہے، ادھر درم کی بات ہے، ادھر ہمارا روپیہ چلتا ہے. ایک ایک روپے پر اس کے نامہ اعمال میں اسی وقت وہ رقم دے رہا ہے. ادھر رقم ادھر گئی ہے، ادھر اس کے نامہ اعمال میں ابھی جانور لے کر گھر نہیں گیا، ابھی حفاظت نہیں کی، ذبح نہیں ہوا، خون نہیں نکلا، گوشت نہیں بنا، ابھی تو رقم دے رہا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عمل رب کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک روپے کے بدلے 700 لکھا جا رہا. کتنا؟ 700. اب وہ جانور گھر آیا، پھر اس کی وہ پرورش کی، 1 دن کی، 2 دن کی، 6 ماہ کی، جتنی کی ہے. روزانہ ایک بار کے بدلے 1 نیکی، 1 گناہ معاف اور 1 درجہ بلند. اب اس کو لٹایا جا رہا ہے. کیا؟ ابھی لٹایا جا رہا ہے، ذبح نہیں ہوا. اب لٹانے کا ثواب الگ ہے، ذبح کرنے کا ثواب الگ ہے، خون کا ثواب الگ ہے، گوشت کا ثواب الگ ہے، تقسیم کرنے کا ثواب الگ ہے. قربان جائیں کتنا یار اللہ تعالیٰ ہمارے پر کرم فرما رہا ہے. جب اسے جانور کو لٹایا تو حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی اسے لٹایا، ذبح نہیں کیا. لٹانے پر کائنات کی جتنی مخلوقیں ہیں، پانی میں ہیں، خشکی میں ہیں، حتیٰ کہ جہاں جانور لٹایا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر، وہاں سے لے کر نیچے زمین تحت الثری تک جتنی مخلوقیں ہیں، ساری مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ آرڈر کرتا ہے کہ میرے بندے کے لیے استغفار کرو، بخشش کے لیے دعا کرو. کتنی مخلوقیں ہیں، کتنے جہان ہیں. وہ تو ایک میں نے روایت پیش کر دی ہے نا، وہ اونٹوں والی. کتنے جہان ہیں. پھر کئی ایسے جہان ہیں کہ جن جہانوں میں کئی مخلوقیں ہیں. میں نے حدیث پاک یہ پڑھا ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ وہ زمین کے ٹکڑے سے لے کر نیچے تحت الثری تک، ساری مخلوقوں کا آرڈر ہے کہ وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں. پھر خون ذبح ہوتا ہے، وہ میں نے روایت پہلے پیش کر دی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. پھر اس کے بعد گوشت تقسیم ہوتا ہے. ایک ایک بوٹی، ایک ایک لقمے کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے 10 لوگوں کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا ثواب مل رہا. اور گوشت کے 3 حصے کرنا میرا آقا علیہ السلام کی سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. کوشش کرو کہ ان گھروں میں تلاش کرو یار، تلاش کرو، لوگوں سے پتہ کرو یار، محنت کرو. پھر جو لوگ دروازوں کو تک رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں گوشت آ جائے اور ہم کھائیں، اور وہ تکتے ہی رہ جاتے ہیں، اور تیرا میری اور میرا تیری طرف یہی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. کبھی فلسفہ تو پڑھو کہ قربانی کا فلسفہ اور حکمت اور راز کیا. ایک لمبی گفتگو ہے، وہ اہل علم بیان کر سکتے ہیں. بہرحال 3 حصے سنت ہے. ایک حصہ گھر میں رکھو اصول برکت کے لیے، اور ایک رشتہ دار جن نے قربانیاں نہیں کی ہیں، اور تیسرا حصہ غیر رشتہ دار جن نے قربانیاں نہیں کی ہیں ان کے گھروں میں پہنچاؤ. خدا کی قسم اس کے سے بڑھ کر کوئی اور عمل رب کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے. تیاری ہے؟ سارا کچھ کس کے لیے ہے؟ یہ آج کی گفتگو کا ایک پیغام تھا، خصوصی پیغام تھا کہ ہمارا سارا کچھ کس کے لیے ہے؟
اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ رب العالمین، اور اس کے اس عمل میں لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔